اب حدیث پاک سنیے کہ دیکھیے اگر بندہ اللہ کی نعمت پر شکر کرتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر آئی ہے۔ کہاں پہ آئی ہے؟ مسلم شریف کے اندر۔ ایک مرتبہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا، تو جنگل میں اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ بادل میں سے کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اے بادل فلاں جگہ چلا جا، اور فلاں کسی شخص کے ایک نام لے کر کہا کہ فلاں جگہ چلا جا اور فلاں شخص کے کھیت میں جا کر برس جا۔ یہ بات بادل سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اے بادل فلاں جنگل میں چلا جا، وہاں فلاں شخص کا کھیت ہے اور وہاں جا کر تو برس جا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی کہ یہ بھائی کسی کا نام لے رہا ہے کوئی بادل میں، تو یہ شخص اس بادل کے ٹکڑے کے ساتھ ساتھ چلا۔ تو یہ ایک جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا ایک جنگل میں جا کر ایک کسان کے کھیت میں برس گیا۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ خود بادل کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ فلاں شخص کے کھیت کو جا کر سیراب کر دے، وہاں جا کر برس جا۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جب یہ وہاں گیا تو اس نے اس شخص سے پوچھا، فقال له یا عبد اللہ ما اسمک، تو اس نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، اس کسان سے پوچھا تم اپنا نام بتا دو۔ قال فلاں للاسم الذي سمع في الصحابہ، تو اس شخص نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ بات سمجھ آئی؟ اس نے اپنا نام وہی بتایا جو اس نے کہاں سے سنا تھا؟ بادل سے یہ سنا تھا کہ اے بادل کے ٹکڑے وہاں جا کر فلاں کے باغ کو سیراب کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اس نے کہا کہ تو جب کسان سے اس نے نام پوچھا تو اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ فقال له یا عبد اللہ، تو پھر کسان نے اس سے کہا لما تسألنی عن اسمی، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ فقال انی سمعت صوتا فی السحاب الذی ھذا ماؤہ، تو اس نے کہا کہ میں نے بادل سے ایک آواز سنی تھی، اور اس بادل میں کوئی تمہارا نام لے کر یہ کہہ رہا تھا کہ جاؤ فلاں کسان کے کھیت میں جا کر برس جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس نے اس کسان سے پوچھا، اس شخص نے، کہ بھائی تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ خود بادل تمہارے کھیت میں آ کر برستا ہے اور تمہاری کھیتی بادل کے پانی سے ہوتی ہے؟ ایسا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج آدمی کیا ہے، بات بات پر اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ اس کو اس بات کا بالکل غم نہیں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا کہ اے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی تھیں پھر بھی تو نے میری ناشکری کی، میں نے تجھے کان دیے تھے پھر بھی ناشکری کی، ہاتھ دیے تھے پھر بھی ناشکری کی، تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سمجھنے کی بات ہے اور احساس کرنے کی بات ہے۔ آج پورے معاشرے کے اندر اور پوری سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ بیماری پائی جا رہی ہے۔ ہر آدمی بات بات پر یہی کہتا ہے کہ ہمیں ملا کیا ہے، اور عورتیں تو یہ تک کہہ دیتی ہیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے، کہتی ہیں نہیں کہتی ہیں، ہم ہی رہ گئے تھے، اللہ کسی اور کو ہی دے دیتا یہ بیماری، میری کمر توڑنے کو رہ گئی تھی۔ ایسی باتیں عورتیں کر جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسی باتیں کرنے سے نہ صرف اللہ کی ناشکری ہوتی ہے، بسا اوقات تو ایمان جانے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا جملہ بول دیا جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے تو یقین جانیے گا اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب اس شخص نے اس کسان سے پوچھا کہ بھائی خود بادل تمہارا باغ سیراب کرنے کے لیے آتا ہے، خود بادل آ کر تمہارے باغ میں برستا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا دیکھو جب میری کھیتی ہو جاتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے کرتا ہوں؟ 3 حصے۔ ایک حصہ تو اللہ کی راہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے خرچ کر دیتا ہوں، یعنی اس کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہوں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ جو بچتا ہے اسے دوبارہ کھیتی باڑی میں لگا دیتا ہوں۔ تو جو ایک حصہ میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس شکر کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا عمل اتنا پسند ہے کہ جب بھی میری کھیتی تیار ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بادل کو بھیج دیتا ہے اور وہ بادل آ کر میرے کھیت میں برس جاتا ہے، اس سے میری کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، اس طریقے سے اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے کہ اس بندے کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔